رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ مومن کی بعض آیات پر جہنم کے عنوان کے تحت ہمارا کلام چل رہا تھا۔ پچھلے پروگرام میں ایک آیت 43 نمبر آیت ہے سورہ مومن کی، اس پر تھوڑا سا کلام ہوا تھا۔ اس کے آخری حصے پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور بے شک حد سے بڑھنے والے، اسراف کرنے والے وہ ہی دوزخی ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اسراف کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، پیسے میں بھی ہوتا ہے، نگاہ میں، سماعت میں، بولنے میں، مقام ستر کے استعمال میں، پھر پیسے میں بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں جو خاص مراد ہے وہ کفر و شرک کے اعتبار سے ہے کہ جس نے کفر اختیار کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، وہ ہے حد سے بڑھنے والا، وہ یا گویا کہ اپنے تمام نعمتوں کو فضول استعمال کرنے والا ہے، اور یہ دوزخی ہے۔ تو اس میں ضمن میں آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ ایسا ہرگز نہ کیا کریں کہ کسی بھی لفظ کو قرآن پاک میں آپ نے دیکھا اور اس کے ظاہری معنی کا قصد کیا اور آپ نے وہ آیت کسی کے اوپر بھی بول دی، جیسے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ تو یہاں ہر جھوٹے کا ذکر نہیں ہے، اس سے مراد وہ جھوٹا ہے جو اللہ کے بارے میں اور رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں جھوٹ کہتا ہے، اور وہ غیر مسلم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں خدا کو اس طرح نہیں مانتا ہوں جیسے تم مانتے ہو، بلکہ اس کے ساتھ تو شریک بھی ہیں۔ اس طرح وہ کہتا ہے میں رسول کو اللہ کا رسول نہیں مانتا ہوں، حالانکہ نبی کریم فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو گویا کہ اس نے نبی کو بھی جھوٹا کہہ دیا۔ اور وہ کہتا ہے میں قرآن کو نہیں مانتا ہوں کہ آخری کتاب ہے، حالانکہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی کتاب ہوں، پھر وہ رسول کے بارے میں کہہ رہا ہے، پھر وہ شرک کی نفی کر رہا ہے۔ تو جب یہ قرآن کا انکار کرتا ہے تو گویا کہ سب کو جھوٹا قرار دے رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ والا جو کاذب ہے یہ یہاں مراد ہے۔ اب کوئی مسلمان جھوٹ بول رہا اور آپ نے کہا تم نے نہیں پڑھا تمہارے بارے میں نازل ہوا لعنت اللہ علی الکاذبین، ارے بھائی نہیں، اس طرح جہاں ظالم کا ذکر آئے نا، ظالم کا، ہر ظلم کے اوپر نہیں بول سکتے ہیں، یہاں وہ ظالم مراد ہے جس نے کفر و شرک اختیار کر کے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، وہ ظالم مراد ہے۔ تو اس لیے یہ بعض اوقات لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، صرف ظاہر کو پڑھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں تمہارے بارے میں یا فلاں کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ یہ قرآن پاک کو بدل دینا ہے، یہ قرآن پاک میں اپنی رائے سے ایک تصرف کرنا ہے، قرآن کی آیات میں جو اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے اس کو اپنی رائے سے متعین کرنا ہے۔ اگر بغیر علم کے کریں گے تو ٹھوکر کھائیں گے اور شدید گناہگار ہوں گے۔ ایسے ہرگز نہ کیا کریں۔ اگر آپ کسی آیت کو کسی جگہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو تفسیر پڑھیں اچھی طریقے سے، معلوم ہو جائے گا آپ کو، یا پھر کسی عالم دین سے رجوع کر لیں کہ میں یہ آیت فلاں جگہ کے لیے، فلاں شخص کے لیے، فلاں معاملے کے لیے پڑھ سکتا ہوں۔ اگر وہ کہیں کہ نہیں نہیں یہ اس کے لیے تو تھی نہیں، تمہاری تعریف ہوگی تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ بچ گئے، ورنہ گناہگار ہوں گے۔ پھر میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ یہاں پہ اگرچہ مسرفین، ان مسرفین کا ذکر ہے جنہوں نے کفر و شرک اختیار کر کے حد سے بڑھنے کی جسارت کی ہے، وہ جہنمی ہیں، لیکن جو نچلے درجے کے اسراف تھے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نگاہوں کا، کانوں کا، زبان کا اسراف، پھر ذہن کے اندر غلط خیالات لانا، مقام ستر کا، صحبتوں کا اسراف ہے، پیسے کا اسراف ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ یہ اسراف اس اسراف تک پہنچانے کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے، جس کی امثلہ میں آپ کو پچھلے پروگرام میں باہر کے حوالے سے دے رہا تھا کہ وہاں بچے یونیورسٹی وغیرہ جاتے ہیں، کالج گئے، یونیورسٹی گئے، وہاں بعض اوقات ایسی خراب صحبتیں ہوتی ہیں کہ جن کے ساتھ رہ کر یا اس گروپ میں شریک ہو کر بہت سے بچے اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اور اس میں زیادہ تر میں نے عرض کیا ماں باپ کا بھی قصور ہوتا ہے کہ کاش ہمارے شادی کرنے سے پہلے لڑکا اور لڑکی ایک تو حقوق زوجین کورس کریں، انہیں پتہ ہونا چاہیے لڑکے کو کہ میرے فرائض کیا ہیں اور میرے حقوق کیا ہیں، تاکہ جو فرائض ہیں وہ ان کو پورا کرے، اور جو اس کا حق ہے اس حق کو ہی حاصل کرے، اس سے آگے نہ بڑھے۔ ایسی عورت کو پتہ ہونا چاہیے، یعنی جو بننے والی بیوی بننے والی ہے، کہ میرے حقوق و فرائض کیا ہیں، تاکہ وہ اپنا فرض وقت پہ ادا کر کے اللہ کی رضا حاصل کرے اور اپنے حق سے زیادہ تجاوز نہ کرے۔ جب یہ دونوں کو معلوم نہیں ہوتا تو شوہر جو حق نہیں ہے کہتا یہ تو میرا حق ہے، اور بیوی کہتی یہ میرا حق ہے۔ اب ان سے حق کا مطلب ہی پوچھ لیجیے گا کبھی حق کہتے کس کو ہیں۔ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہماری اکثریت تو یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ حق کسے کہتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جو آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرا حق ہے، بتائیے قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ تو پتہ چلے گا کہ بہت سارے اپنے پاس سے حقوق بنا لیے جاتے ہیں، اور یہی چیز پہ لڑائی جھگڑا پیدا کرتی ہے۔ ایسے طلاق کے مسائل نہیں پتہ ہوتے، نان نفقے کے مسئلے نہیں ہیں، بچوں کی تربیت کے۔ تو اس لیے میں ناراض مت ہوا کریں کوئی والدین اگر مجھے سنتے ہیں
اور فرض کر لیں آپ کے بچے بھی قریب ہوں تو بعض اوقات ہم گلٹی فیل کرتے ہیں کہ یار دیکھو ہمیں ایسا کہہ دیا، اب ہمارے بچے ہمارے بارے میں سوچیں گے کہ واقعی ہمارے والدین نے بھی تربیت نہیں کی تھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے فرض کر لیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایسی باتیں نہ ہوں تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ صرف اپنی کوتاہی کو چھپانے کے لیے آپ نہیں چاہتے کہ لوگوں کے پاس اصلاح کی بات پہنچے، اور آپ تو چلیں کوتاہی کے مرتکب ہوئے، جو ابھی نئی نسلیں آنے والی اور ہمیں سن رہی ہیں اور وہ ہماری بات سن کر پہلے سے تیاری کر کے ایک اچھا کامل باپ شوہر، کامل بیوی، پھر کامل باپ اور کامل ماں بن کر اپنے اولاد کو کامل کریں۔ آپ نہیں چاہتے کہ ایسے افراد ہوں؟ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہمارے پروگرام اتنی بڑی نوجوانوں کی، بچوں کی، بچیوں کی تعداد دیکھ رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ جو میرے پاس فیڈ بیک آتا ہے بہت لوگ دیکھتے ہیں اور ماشاءاللہ اصلاح قبول کر رہے ہیں، اس لیے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے اگر ہم کوئی بات کہتے ہیں، آپ کو اپنی کوتاہی یا کمی کا احساس ہو، اللہ کا شکر ادا کریں اس بات پر کہ چلیں کمی کوتاہی تھی، میری غلطی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے موت سے پہلے احساس تو پیدا کر دیا۔ آدمی اس پہ توبہ کر سکتا ہے، کوئی نہ کوئی تدارک کر سکتا ہے، اور اگر معلوم ہی نہ ہو اور اسی طرح انتقال ہو جائے، پھر آخرت میں جا کے معلوم ہو اور وہاں بتایا جائے کہ یہاں تو جہالت عذر ہی نہیں تھی، اگر آپ کو نہیں معلوم تھا تو کیوں نہیں معلوم کیا؟ دنیا کو تو ہر چیز آپ معلوم کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کو باہر کے ملک میں شفٹ ہونا ہے، کون کون سے کاغذ چاہیے، میرے سے کیا کیا سوال کیے جائیں گے، مجھے کیسا گول مول جواب دینا ہے، اگر گورنمنٹ سے بینیفٹ حاصل کرنے ہیں تو کس طریقے سے حاصل کرنے ہیں، اور اس میں کہاں کہاں میں چوریاں کر سکتا ہوں اور کہاں پر میں جھوٹ بول کے زیادہ بینیفٹ لے سکتا ہوں، ایک ایک چیز کو جان لیتے ہیں کیونکہ مادی فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ میں کتنے لوگوں کو جب مجھ سے سوالات کرتے ہیں تو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ آن لائن شارٹ کورسز کریں تاکہ آپ کو علم حاصل ہو۔ مجال ہے جو ہماری ریکویسٹ پر یا مشورے پر کان دھر لیں، کیونکہ پتہ ہے کہ اس میں پھر ہمیں ٹائم دینا پڑے گا، تھوڑا بہت خرچہ کرنا پڑے گا، مشکل ہو جائے گا۔ حالانکہ میں پیسہ نہیں کماتا ہوں، میں پیسہ کمانے کے لیے نہیں کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی مطلب یہ کہ یقینی سی بات ہے ٹائم دے گا تو اس کی کوئی نہ کوئی فی ہوتی ہے، وہ الگ بات ہے۔ یہ میں سمجھا رہا ہوں ایک بات کو کہ اس طرف نہیں آتے کہ ہم سیکھ لیں، نہیں، ضرورت ہوگی تو فون کر کے ایک آدھ مسئلہ معلوم کر لیں گے۔ آپ خود سوچئے اگر کوئی شخص ایک دو مسئلے معلوم کر لے کسی ڈاکٹر سے کہ جی میرے ساتھ یہ بیماری ہے، کیا دوا ہوگی، پھر یہ، اور کچھ عرصے بعد کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، تقریباً مجھے سب آتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ اسی طریقے سے اگر آپ گھر میں ہیں، آپ کو کیا پتہ کہ انٹرنل آپ کے کیا چل رہا ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جب وہ چیک اپ کراتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کینسر لاسٹ اسٹیج پر ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں جب شوگر ٹیسٹ کراتے ہیں فرسٹ ٹائم تو پتہ چلتا ہے آپ کی شوگر تو 400 پہ پہنچی ہوئی ہے، تو چونکہ یہ سائلنٹ کلر ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے سر میں پین ہوا تو آپ نے ڈاکٹر کو کال کر لی، آنکھ میں درد ہوا تو کر لی، دانت میں درد ہوا تو کر لی کیونکہ ضرورت محسوس کی۔ لیکن جن چیزوں کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا اور وہ آپ کو ہلاک کر رہی ہیں، چونکہ اس کا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا تو آپ نے پوچھا ہی نہیں، اور پوچھا نہیں تو کیا کینسر آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا؟ کیا شوگر آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی؟ یقیناً پہنچائے گی۔ اسی طرح دین کا معاملہ، ہم کہتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے نا میں پوچھ لیتا ہوں بھائی، لیکن آپ کو یہ کیا پتہ کہ جو آپ کی ضرورت ہے وہ ہے کیا کیا؟ یہ تو آپ کو ایک محسوس ہوئی تو آپ نے پوچھ لی، اور جب آپ معلوم نہیں کریں گے تو یہ جو اندر جہالت کا کینسر ہے یہ آپ کی عبادات کو تباہ کر دے گا، آپ کی نیکیوں کو تباہ کر دے گا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف اور اذیت پہنچا کر ضائع مت کرو۔ اب آپ بتائیے کوئی بہت زیادہ خرچہ کرتا ہے، دے رہا ہے، سب کچھ ہے، غریبوں کو دے رہا ہے، شادیاں کر رہا ہے، بچوں کی راشن بانٹ رہا ہے، لیکن تانے مارتا ہے، احسان جتاتا ہے، ہم نے تمہیں یہ کیا تھا، ہم اتنا دیتے ہیں، تمہاری اوقات کیا ہے یہ، اور لوگوں کے سامنے بڑی بڑی باتیں کر کے دل آزاریاں کرتا ہے، تباہ کر رہا ہے اپنی آخرت کو، برباد کر رہا ہے۔ اس کا تو صدقہ اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ علم نہ ہو تو بعض اوقات اچھا کام کرنے کے باوجود انسان تباہ ہو جاتا ہے، اس لیے ہم سمجھاتے ہیں علم حاصل کریں۔ تو بہرحال تو بہت سے بچے پھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو دیگر اسرافات میں مصروف ہوتے ہیں اور وہ آہستہ 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 انہیں کفر و شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ ایمان یقین کا نام ہے۔ آپ کا دل جب اس بات پر یقین کر لیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے وہ حق اور سچ ہے تو آپ صاحب ایمان ہو جاتے ہیں۔ اور یقین میں بارہا سمجھاتا ہوں قلبی کیفیت کا نام ہے، جس چیز کے بارے میں آپ کو یقین حاصل ہوتا ہے اس طرف آپ کا دل 100% ہوگا، اور اس کی جانب مخالف کی طرف 0%۔ مثال کے طور پہ اللہ ایک ہے یا زیادہ، تو آپ کہیں گے ایک ہے۔
آپ کے دل میں کتنے پرسنٹ اس کا یقین ہے؟ آپ کہیں گے 100%. اور اللہ تعالیٰ ایک سے زیادہ ہیں یہ آپ کہیں گے بالکل 0%. بس یہ اللہ کا یہ یقین ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب انسان گناہوں میں لگتا ہے نا، خرابیوں میں، تو شیطان اس یقین کو کم کرتا جاتا ہے. وہ کس طریقے سے؟ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، زنا میں لگا ہوا ہے، شرابوں میں لگا ہوا ہے، اور گندے کاموں کے اندر لگا ہوا ہے. اب اگر کوئی اس کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو یار ایسا نہ کرو، اگر ایسا کرو گے تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، تمہیں جنت سے محروم کر دیا جائے گا. اب کیا ہے، یقین چونکہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے نا، شیطان فوراً آ کے کہتا ہے یار پتہ نہیں جہنم جنت ہے بھی کہ نہیں ہے، ایسی یہ تجھے روکنے کے لیے بول رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے بھی جو ذکر کیا حقیقتاً کوئی جنت نہ ہو، کوئی دوزخ نہ ہو، خالی ہمیں کرائم سے روکنے کے لیے، کرپشن سے روکنے کے لیے، گندگیوں سے روکنے کے لیے ویسے کہہ دیا ہو. کیونکہ یہ کلام بھی کیا ہے بعض لوگوں نے، میں نام نہیں لیتا ہوں یہاں پر، یہ نظریہ کہ جنت اور دوزخ حصی طور پہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف لوگوں کو برائی سے روکنے کے لیے دو تصوراتی اشیاء کا نام لیا جاتا ہے. آپ اندازہ کریں تو یہ تو سری ارتداد ہے، کیونکہ واقعی جنت اور دوزخ اپنے حصی وجود کے ساتھ موجود ہیں. اس پہ ہزارہ دلائل موجود ہیں، میں آپ کے سامنے عرض بھی کر رہا ہوں. تو یہ پھر یوں ہوتا ہے. اسی طرح میدان محشر کوئی ظلم کر رہا ہے بہت زیادہ، اب وہ ظلم کی وجہ سے اس کا یقین کمزور کر دے گا شیطان. اب آپ کہیں گے کہ دیکھو ایسا نہ کرو یار، آخرت میں جواب دینا پڑے گا. تو بعض اوقات تو جو دل میں ہوتا ہے لوگ زبان پر لے آتے ہیں، ابے بھائی کوئی نہیں آخرت چھوڑو معاذ اللہ. تو یہ نہیں ہے آخرت. یہ کیوں؟ یہ یقین عدم یقین میں کیسے بدل گیا؟ گناہوں کی وجہ سے. بس یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں. اگر آپ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بے نمازی پن میں لگے ہوئے ہیں، رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہیں، قرآن اٹھا کے نہیں پڑھتے ہیں، نہ ترجمہ تفسیر پڑھتے ہیں، صحبتیں انتہائی گندی ہیں، اور حرام مال کما رہے ہیں، یاد رکھیں کہ یہ یقین ان کا اتنا سا ہو چکا ہے، بالکل ذرا سا. اب اگر اس یقین کے ساتھ مر گئے تو آپ نے سنا ہوگا حدیث کے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے سجدہ ریز ہوں گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا حبیب اپنا سر اٹھائیے شفاعت کیجئے. تو میں کہوں گا میرے کچھ امتی جہنم میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے اسے نکال لیجئے. گندم کے دانے یعنی بہت ہی تھوڑا سا یقین، بہت ہی تھوڑا سا یقین. یہ اب یا تو یہ اس طرح گناہ کر کر کے یقین تھوڑا سا ہو جاتا ہے، یا یوں میں سمجھاتا ہوں آپ کو. فرض کر لیں ایک بچہ ایک برگر فیملی میں پیدا ہوا جو نہ قرآن اٹھا کے پڑھتے ہیں نہ حدیث، نام کے مسلمان ہیں خالی، اور بچہ شروع سے انگلش اسکولوں میں باہر پڑھنے کے لیے بھیج دیا. مولویوں سے نفرت کرتے ہیں، داڑھی سے نفرت کرتے ہیں، دین گھر میں کوئی دینی چینل تو چل ہی نہیں سکتا. اب اس بچے کے دل میں ایمان کتنا ہوگا آپ بتائیے؟ صرف اتنا سا کہ ہاں اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کے کوئی رسول ہیں. یعنی مجھے کسی نے بتایا کہ کوئی بڑا اسکول تھا انگلش اسکول، ربیع الاول کا جلوس ان کا نکل رہا تھا، تو کسی نے پوچھا بچے سے کیوں نکل رہا ہے، تو کہہ رہا ہے کوئی محمد نام کے شخص ہیں ان کی یاد میں نکال رہے ہیں. کوئی محمد نام کے شخص ہے. یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ ہو سکتا ہے حضرت. اور جو ان ماحولوں میں رہتے ہیں وہ تو میری بات کو سن کے فوراً تائید کریں گے کہ بالکل ٹھیک کہا. بالکل الف بے نہیں آتی، الف بے جس کو کہتے ہیں، یہ بالکل کمزور سا ایمان. اب اگر اس میں انکار نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑا بہت ایمان کے ساتھ تو گیا ہے، آخرت میں بچ جائے. لیکن اگر انکار ہو جائے کہ پہلے ہی اتنا سا ایمان تھا اور پھر کہا میں فلاں چیز کو نہیں مانتا ہوں، فلاں کو نہیں مانتا ہوں، فلاں کو نہیں مانتا ہوں، اب تو ختم. تو یہ تو وہ ہیں جو بیچارے ہیں ایسے ماحول میں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو اچھا گھرانہ ہے، قریبی مسجد ہے، والد صاحب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، رمضان میں گھر والے روزے بھی رکھ رہے ہیں، افطار ہو رہی ہے، سحر بن رہی ہے. لیکن یہ ایک نکل آیا ہے افلاطون بیچ میں کہ جو کسی بھی مذہبی پابندی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، خوار ہونے کے لیے تیار ہے، کام کاج کے لیے دوستوں کے ساتھ دھوپ میں بھی نکلے گا، گالیاں سنے گا، دھکے کھائے گا، ذلت برداشت کرے گا، وہ صحیح ہے. مہینے کے بعد چند ٹکے ہاتھ میں آئیں تو ان کے لیے سب کام کرنے کے لیے تیار. لیکن اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے ٹھنڈے پنکھے اے سی کے نیچے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. اس سے بڑھ کر جہالت اور بدبختی کیا ہو سکتی ہے آپ یہ سوچئے. اور کتنا اس کا یقین کمزور ہے کہ اگر سیلری ملنے کا یقین ہے اور اس بات کا یقین ہے کہ اس سیلری سے میں بہت ساری دنیا کی نعمتیں لے سکتا ہوں تو پورے مہینے محنت کرتا ہے. اور ادھر اللہ اس کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس محنت سے کہیں زیادہ کم محنت انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ کرو، اور یہ جو تم چند ٹکے کی اپنی سیلری سامنے رکھتے ہو اس سے اربوں خربوں گنا بڑی تمہیں ایک نعمت جنت کے طور پہ دی جائے گی. اچھی موت آئے گی،
عذابات قبر سے بچو گے، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گی، میدان معاشر میں عزت ہوگی، اللہ VVIP پروٹوکول دے گا، تمہارے ماں باپ کو تم سے عزت ملے گی، اور پھر جنت میں داخلہ نو بابا نا کون کرے؟ تو یہ ہے ہمارے ہاں صورتحال۔ تو اس قسم کے جو نوجوان ہیں جو خرابیوں میں مبتلا ہیں، دیندار کو سمجھانے لگے تو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، چہرے کے زاویے بگڑ جاتے ہیں، پیشانی پہ لکیریں آ جاتی ہیں، خود سمجھانے والا بعض اوقات خوف اور ندامت اور ذلت محسوس کرنے لگ جاتا ہے کہ یار ایسا نہ ہو بھی پھٹ پڑے، ایسا نہ ہو مجھے ذلیل ہی کر دے بھائی، کیونکہ ایسے ہی ہوتے ہیں یہ نوجوان۔ ماں باپ بھی اگر سمجھائیں بیٹا نماز پڑھ لیا کرو، ایسے جھڑک کے اس کے ماں باپ پہ چڑھتے ہیں کہ بیچارے وہ گھبرا جاتے ہیں کہ بھائی بس ہاتھ مارنے کی کمی رہ گئی، باقی تو ایسا بدبخت ہے کہ سینے پہ چڑھ کے گفتگو کرتا ہے۔ تو ایسے بدبختوں کو اس اسراف تک پہنچنے میں یا شیطان کی طرف سے پہنچانے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، بہت آرام سے کام ہو جائے گا۔ تو اللہ نہ کرے، اسی لیے دیکھیں یہ حدیث بھی آپ کو سنائی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو صبح ایمان کی حالت میں کریں گے لیکن شام کو کافر ہو جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو شام ایمان کی حالت میں کریں گے لیکن صبح کافر ہو جائیں گے۔ تو یہ آج ایسے دور چل رہا ہے، اتنی خرابیاں ہیں معاشرے میں۔ میں چونکہ زیادہ کلوز ہوں پبلک کے ساتھ، اور پھر شرعی مسائل کا حل بتانے کے سلسلے میں لوگ ہم سے یا پوچھنے کے سلسلے میں رجوع کرتے ہیں، میں رابطہ رکھتا ہوں، تو ہمارے سامنے بڑے کیسز آتے ہیں، نوجوان اتنی تیزی کے ساتھ بے دینی کی طرف جا رہے ہیں اور خرابیوں کی طرف جا رہے ہیں کہ خوف پیدا ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ اس تک نہ پہنچ جائیں۔ اور پھر دوسرا، دین کے نام پر خرافات کا ایجاد اور اس کو دین سمجھ کے کرنا۔ یہ اکثر آپ مزارات کے اوپر دیکھیں گے کہ جاہل قسم کے لوگوں نے خرافاتیں ایجاد کر لی ہیں۔ مزارات بالکل ٹھیک ہیں، ان پر جانا بالکل جائز ہے، وہاں پر دعا مانگنا، عبادت کریں، آپ واپس آ جائیے، لیکن ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر دی ہیں اور اس کو دین کا نام دے دیا ہے، اور جو کم علم لوگ ہوتے ہیں اس کو دین سمجھ کر اس کو اختیار کرتے ہیں، سمجھتے ہیں شاید اب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو رہے ہیں۔ تو آپ خود سوچئے کہ جب انسان خرافات کو اللہ کے بارگاہ میں قرب کا وسیلہ سمجھنا شروع کر دے، اس کی تباہی کہاں پہ پہنچے گی؟ یہ بھی بڑے خطرے میں ہے کہ ان کے ایمان شیطان ضائع کروا دے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔